اے مرزا گمراہ لیم ایکسکیوزز، اب دیکھ یہ ہے امام احمد رضا بریلوی کا منصب اور مقام، یہ ہے ادب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے کہ کہتا ہے کہ اردو والا معنی مراد لیا جائے گا؟ تو میں اس قانون کو دفن کر رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کھود رہا ہوں کہ ایسا تم صرف اردو میں کہہ رہے ہو کہ ایسا ہے، یہ تو عربی میں بھی ہے۔ مرزے کو ہم اس خلا میں جا کے چھوڑیں گے کہ اسے پتہ چلے کہ مقام اعلی حضرت کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ جس امام نے اتنا احتیاط اور ادب سے ترجمہ قرآن کیا، جہاں سامنے گرامر کھڑی تھی، اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ کیا جانے مرزا کہ علم کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، اور یہ علم کا جہان کیا ہے، اس کی پرواز کیا ہے۔ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ اس کو تو اگر اعلیٰ حضرت کے 10 شعر دے دیے جائیں 10 سال کے لیے کہ اس کا مطلب بیان کر، الٹا لٹکتا رہے، یہ مطلب نہیں بیان کر سکتا، اس کو گنجائش دینا چاہتا ہے۔ اصل جس کا وہ ٹاؤٹ ہے، جو اس کا نام نہاد امیر المسلمین فی الپاکستان ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میں دکھا رہا ہوں کہ عزت سے مراد کیا ہے، ذلت سے مراد کیا ہے، کس کی عزت کس کی ذلت۔ اس شعر کے اندر ذکر جو ہے وہ سرکار کی امت کے احوال کا ہے۔ کہتے ہیں جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کو جو آپ نے عزت دی، تو جو اتنے لوگوں کو عزت دے کہ آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دے، ان کی پھر اپنی عزت کتنی ہوگی۔ سرکار تو سرکار رہے، کسی صحابی کے بارے میں بھی لفظ ذلت نہیں بولا جا سکتا۔ یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔ اب دجل دیکھو، اس کا جھوٹ اور فریب دیکھو۔ میں مرزا ملعون کو کہتا ہوں کہ تجھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی معاملہ ہو تو میں رضوی ہوں، رضوی پہلے ہوں، جلالی بعد میں ہوں۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت صحرا دے یا رب۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، سامعین، ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں اقامت دین کے 43ویں پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا موضوع ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو ہر کسی کے لیے، یہاں تک کہ انبیاء اور رسل علیہم السلام، ملائکہ، اور بالخصوص جو ہیں، اور بالخصوص یہ جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ یعنی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہی کے لیے ہے۔ یعنی یہ حصر کیا گیا ہے قرآن مجید برہان رشید میں کہ ان تین الفاظ کے علاوہ عزت کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے واضح کر دیا بطور خاص جو پس منظر ہے آیت میں، اور جس پر ہم پہلے ایک پورا پروگرام کر چکے ہیں، کہ جو اپنے لیے عزت کا دعویٰ کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے معاذ اللہ عزت کی نفی کرنے والے لوگ منافقین، اور بالخصوص عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ تمہاری کوئی عزت نہیں، عزت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی ہے، لیکن منافقین کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ یہ بحث عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہمارے 42ویں اقامت دین پروگرام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ تقریباً 9 دسمبر کو عمران خان نے ایک تقریر کے اندر گفتگو کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار کی طرف سے ظلم ڈھائے گئے، ان کے تذکرے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ ایک لفظ بولا جس پر امت کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، اور فوراً جب یہ کلپ وائرل ہوا تو ہم نے 11 دسمبر کو اقامت دین پروگرام میں تفصیلاً تقریباً 1.25 گھنٹے گفتگو کی۔ اس کے بعد یہ جو جمعہ گزرا ہے، اس جمعے کو عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کیا، اور آج مجدد دین و ملت امام علیہ سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ کی ایک نعت شریف کا جو پہلا مصرع ہے، زہِ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آج اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی خصوصی طور پر وجہ یہ ہے کہ
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے ایک مصرے پر جیلم کے ایک شخص نے، جس کو مرزا کہتے ہیں، اس نے اعتراض کیا۔ عقل حیران ہے کہ یہ موقع کہ جس میں پوری امت کو، بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو یہ مطلوب ہے کہ عمران خان نے جو لفظ ذلیل بولا ہے وہ اس سے توبہ کرے، اور ایسے موقع پر قادیانیوں نے اور قادیانیوں کے جو حاشیہ بردار ہیں انہوں نے ایک نئی بحث شروع کر دی کہ یہ لفظ تو معاذ اللہ فلاں نے بھی بولا ہے، فلاں نے بھی بولا ہے۔ یعنی جس طرح پیچھے بلا تشبیہ و تمثیل جب ابھی بلکہ مسئلہ کشمیر چل رہا ہے تو فضل الرحمان نے اس کے اندر آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر بھارت نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم نے بھی تو فاٹا پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگر وہاں پر انڈین فورسز جو ہیں وہ ظلم کر رہی ہیں تو ہماری فوج نے بھی وزیرستان میں ایسا کیا۔ تو اب اس بات کا فائدہ کس کو ہوا؟ یعنی اس بات کا فائدہ بھارت کو ہوا کہ بھارت کو گویا کہ ایک جواب پڑھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ظلم اور زیادتی کا جواز اس طرح تم بیان کرو۔ تو اب درکار یہ ہے کہ عمران خان توبہ کرے، اور اس موقع پر یہ اسے گنجائش دے رہا ہے۔ اگرچہ پھر وہ برائے نام مطالبہ بھی کرتا ہے کہ تم توبہ کرو، لیکن اس میں تو اس وقت دوسری کسی رائے کی گنجائش ہی نہیں اور کبھی بھی نہیں۔ لیکن اس موقع پر آ کر اس کی وہ تقریر جو اس کے علاوہ بھی اس میں کئی غلطیاں ہیں، اس کی مرزے نے تعریف کی اور اتنا اس کو عظیم قرار دیا، اور یہ جو عمران خان اور جو اس کی صورتحال ہے اس کو سب کچھ کے سمیت اس نے امیر المسلمین فی الپاکستان قرار دیا۔ تو یہ ساری باتیں بڑی باعث تشویش ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر اس نے پیش کیا، اور اس پر پھر آگے اس نے معاذ اللہ ایک پورا اپنی طرف سے تاج محل تعمیر کیا کہ پھر یہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، اور وہ یعنی یوں سراپا انکشاف بن کے بیان کر رہا تھا۔ شاید یہ بات کتنی بہت بڑی اور کتنی تحقیق کے ساتھ وہ بتا رہا ہے۔ حقیقت میں یعنی اعتراض کی ساری صورتحال دیکھیں تو سوائے دھاندلی اور چالاکی کہ اس میں اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ مجدد دین ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر بالخصوص یہ جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، پنجابی والے، ان کے لیے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں بیان کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ کسی بھی مسلک کے ہاں وہ احتیاط، وہ پابندی اور آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلسلہ موجود نہیں ہے جو رب ذوالجلال نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو صلاحیت دی، اور خوش قسمتی سے آپ نے وہ سارے تقاضے اجاگر کیے۔ سلام